ایسا لگتا ہے کہ ہم کچھ سخت بولتے ہیں. ایک گاؤں گیا تھا, کچھ لوگوں کو ڈر لگتا بھی ہے, تو سیکریٹری صاحب تھے گاؤں کے کمیٹی کے, کان میں مجھے کہتے ہیں حضرت وہ تھوڑا سا شہادت پہ وغیرہ بیان مت کیجئے, بچے بہت اکسا ہو جاتے ہیں, بچے بہت زیادہ الگ مائنڈ کے ہو جاتے ہیں. میں 1.5 گھنٹہ شہادت پہ ہی بیان کی. کہا جس چیز کو تم اپنی قوم سے چھیننا چاہتے ہو میں وہ دینا چاہتا ہوں. تمہیں کیا پتا ہے شہادت کی لذت کیا ہے؟ غیروں کے تلوے چاٹنے والوں کو کیا خبر ہے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفا کے لیے. جن بچوں نے اگر عزم بھی اٹھایا ہے ان کے حوصلوں کو نہ توڑو. بس بات ہم اتنی کرتے ہیں کہ ہم غیر قانونی کام نہیں کرتے. جی ہم غیر قانونی کام نہیں کرتے. میں نے آج تک بارہا یہ کہا ہے, پوری دلی سے لے کر ممبئی تک پتہ نہیں کتنی ایجنسیاں بار بار تفتیش کے لیے آتی ہیں, جو بھی کہ کیا خفیہ میٹنگ ہے, خفیہ پلاننگ. آج تک ہم نے کوئی سیکریٹ میٹنگ کی ہی نہیں, کوئی خفیہ پلاننگ کیا ہی نہیں, نہ ہی کسی کے مارنے کا, نہ ہی کسی کی پلاننگ کا. اس لیے کہ ہم تربیت چھپ کر کے انڈر گراؤنڈ نہیں دیتے, میدانوں میں علل اعلان کہتے ہیں. جو بھی بات کر رہے ہیں یہ منبر پر کر رہے ہیں. بات سنو میں کیا کہہ رہا تھا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ ابھی میری جوانی ہے, میں جوانی میں ابھی عیش کروں گا, آپ مدینے کے اس دولہے کے بارے میں کیا کہو گے جس کی آج ہی شادی ہوئی؟ سیدنا حنظلہ اپنی دلہن کو لے کر گھر آئے ہیں, رات شب عروسی منا رہے, سہاگ رات. یہ ایک مرد کے لیے زندگی کی خوبصورت رات کہی جاتی, اس کے ارمانوں کی رات ہے. دلہن کے ساتھ شب وصال میں ہے. باہر کسی نے ڈھنڈورا اور ندا دی, یا ایھا المسلمون قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذهبوا الى الجہاد فی مرضات اللہ. اے مسلمانوں, اللہ کے رسول نے فرمایا ہے جہاد کی طرف نکلو اللہ کی رضا کے لیے. احد کے میدان کی طرف حضور پاک تشریف لے جا رہے ہیں. بستر چھوڑ کر آج کا دولہا اٹھ گیا, رات کو اٹھا, اپنی شریک حیات سے کہا الوداع, چاہو تو طلاق لے لو, بقیہ زندگی عدت کے بعد کسی اور سے نکاح کر لے, یا پھر اللہ کی مرضی پر قائم رہو. خاتون وہ نہیں تھی جو پاؤں پکڑ لے اور بیڑیاں ڈال دے جوان کو کہ کہاں مجھے ابھاگن بنائے جا رہے ہو, ایک رات لائے ہو کس کے حوالے چھوڑ جا رہے. نہیں, خاتون مدینہ تھی, کہتی ہے اے میرے سرتاج اللہ حافظ, جاؤ, صحیح سلامت آؤ گے تو غازی کی بیوی کہلاؤں گی, شہید ہو گئے تب بھی فخر سے شہید کی بیوہ کہلاؤں. جاؤ, اللہ کے رسول کے ساتھ جا رہے ہو, بیڑیاں کس بات کی, اجازت کس بات کی. وہ حنظلہ دوڑتے ہوئے میدان جہاد میں شریک بھی ہوئے, جن کی جانوں کی اہمیت تھی کہ نہیں میرے عزیز, ان کی اپنی لائف, ان کا اپنا مشن, ان کی اپنی زندگی تھی یا نہیں, لیکن انہوں نے سب کچھ حضور کے لیے وقف کر رکھا تھا. عزت نبی کے قدموں میں ڈھونڈا ہے. جب میدان احد میں شریک ہوئے, اتفاق یہ ہے کہ دوسرے دن سیدنا حنظلہ کی شہادت بھی ہوئی. جس دن کسی کا ولیمہ ہو اور اس دن اس کی لاش میدان میں پڑی ہوئی ہو, یہ مظہر کہیں نہیں دیکھ سکتے. یہ صرف مصطفیٰ کے دیوانوں میں ملتا ہے, صرف مصطفیٰ کے دیوانوں میں. بے شک ولیمے کے دن شہادت ہو چکی ہو, حضور نے فرمایا سب کی لاشیں جمع کرو. صحابہ کہتے ہیں سب کی مل گئی, حنظلہ کی لاش نہیں مل رہی ہے میدان میں. حضور سے جب یہ کہا, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سر جھکائے تھے. تھوڑی دیر کے بعد ارشاد فرمایا فلاں جگہ پر حنظلہ کی لاشیں لے آؤ. صحابہ اس جگہ گئے تو دیکھا حضرت حنظلہ کی لاش تو ملی, پورے جسم پر غسل دیے ہوئے قطرات ٹپک رہے تھے. اٹھا کر لائے. حضور نے فرمایا اس کو اللہ کے فرشتے اٹھا لے گئے تھے اور غسل دے کر کے لائے. سبحان اللہ. مسئلہ تو یہ ہے کہ شہید کو غسل نہیں دیا جاتا, وہ جن کپڑوں میں شہادت پایا ہے اسی میں اسے دفن کیا جاتا ہے. شہید کے لیے غسل بھی نہیں, کفن بھی نہیں. پھر یہ حنظلہ کو تنہا 70 شہیدوں میں ایک ہی شہید کو غسل کیوں ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں اس کی بیوی سے پوچھو تمہیں پتا چلے گا, بیوی سے پوچھو معلوم پڑے گا. رات کو یہ
بیوی کے ساتھ ہم بستری کر چکا اور اس پر غسل واجب تھا، صرف اس لیے دوڑتا ہوا میدان میں آ گیا کہ کہیں میں رسول اللہ سے پیچھے نہ ہو جاؤں، اللہ، کہیں جماعت سے پیچھے نہ ہو جاؤں، غسل کرنے تک بھی نہیں ٹھہرا۔ اسی لیے تاج الشریعہ نے کہا زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے، واہ، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ وہ صحابہ کا معیار ہے، صحابہ کا معیار ہر ایک صحابی تمہارے سامنے لا کر دکھاؤں، ان کے سامنے اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اسی میدان احد میں ایک خاتون دوڑتی ہوئی آ رہی تھی، پتہ ہے جس کا ایک جملہ پوری دنیا میں مشہور ہے، خاتون مدینہ کا ایک جملہ، جن کے بھائی، جن کا شوہر، جن کا بیٹا، جن کا باپ، 4 رشتے شہید ہو گئے تھے۔ اس خاتون کو جب خبر دی گئی تھی تو اس نے پوچھا اللہ کے رسول کیسے ہیں، آمینہ کے لال کیسے ہیں؟ جب بتایا گیا کہ حضور سلامت ہے تو کیا کہتی، ارونی انظر الیہ، ایسے نے خبر مت دو، دکھاؤ مجھے، میں دیدار تو کروں۔ جس کا بیٹا میدان میں شہید ہو چکا، جس کا بھائی لاش کے ساتھ موجود ہو، جس کا شوہر خون میں لت پت ہو، وہ خاتون کہتی آمینہ کے لال کو دیکھنے کے بعد ایک جملہ کہا تھا، وہ جملہ ہم غریبوں کے لیے ڈھارس ہے۔ میں پڑھتا ہوں اس جملے کو وظیفے کے طور پر، سچ کہہ رہا ہوں، وظیفے کے طور پر، تسبیح کے طور پر۔ اس خاتون نے حضور کو دیکھتے ہی کہا تھا یا رسول اللہ کل مصیبت بعدک جلل، ہے اللہ کے رسول اگر آپ سلامت ہیں ہر مصیبت چھوٹی ہے، ہر مصیبت چھوٹی ہے۔ اگر آپ ہیں میرے آقا، میرا چاند سلامت تو پوری کائنات سلامت۔ سبحان اللہ۔ ان کا یہ جملہ آج بھی یاد کرتا ہوں، جب کبھی درد ہو، تکلیف ہو، حضور کی طرف مخاطب ہو کر کے عرض کرتے یا رسول اللہ کل مصیبت بعدک جلل، آقا اگر آپ ہمارے ساتھ ہیں تو ہر مصیبت چھوٹی ہے، ہر ستم، ہر مصیبت گوارا ہے۔ یا رسول اللہ ایک بار تم کہہ دو کہ تو ہمارا، واہ واہ واہ، بس یہی زندگی ہے میرے عزیز، یہی زندگی ہے۔ یہ وفاداری کے ساتھ جب ہمارا جوان کھڑا ہو جائے، جینا مرنا ہے سب کچھ۔